ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، جب تم کفار کے علاقے میں جاؤ تو قرآن کو لے کر نہ جاؤ۔ آج قرآن کی حرمت کے لیے تو ہم بات کر رہے ہیں، مگر قرآن کے پیغام کو کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہتی ہے کہ اگر ظلم بڑھ جائے تو ہمارے موجودہ جو سویڈن کے اندر جس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے کہ ہر جو مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا دل اس پہ چھلنی ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ جہاں ہم مسلمان اپنے اجتماعات کے ذریعے، یہ مسجد کا اجتماع ہے اور نماز کے بعد ایک پرامن اس پر ایک احتجاج کا ایک جلوس کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے، وہ بھی مسجد ہاذا سے انشاءاللہ روانہ ہوگا۔ یہ ایک اظہار اعلان ہے، ہمارا یہ جو طرز عمل ہے وہ ہمارے غم و غصے کا ایک علامتی اظہار ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی۔ اور آج کی دنیا جو جانوروں کے حقوق تک کی بات کرتی ہے، اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کا، اینیمل رائٹس کا، اور اس بات کے اوپر چیختے ہیں کہ فلاں جگہ پر حق نہیں مل رہا، انسانوں کا حق نہیں ہے، جانوروں کا حق نہیں ہے، فلاں کا حق نہیں ہے۔ انہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کا بھی کوئی حق ہے؟ اللہ کی کتاب، چلیں وہ کتاب اللہ نہ مانے، مگر دنیا پر 1 ارب سے زیادہ لوگ اسے کتاب اللہ مانتے ہیں۔ اگر آپ کو تسلیم نہیں ہے تو آپ کا معاملہ ہے، آپ کے خدا کا معاملہ ہے، مگر اس دنیا پر 1 ارب سے زیادہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور اسے کتاب اللہ مانتے ہیں اور اس قرآن کی طرف پیٹ کرنا بھی اپنے ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اربوں لوگوں کے دلوں کو چھلنے کرنا، اس حق کی کون خیال کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو اس پر اظہار کرنا ضروری ہے اپنے غم و غصے کا۔ مگر دوسرا پہلو سمجھنے والا یہ ہے کہ آخر یہ عالم مغرب اور یورپ اور کفار ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں وہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، کوئی کل کا نہیں ہے، 2-4 سال 50 سال پہلے کا نہیں ہے۔ احادیث پاک میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب تم کفار کے علاقے میں جاؤ تو قرآن کو لے کر نہ جاؤ۔ اس زمانے میں جب ابھی اسلام کو غلبہ نہیں ملا تھا تو کہا گیا تھا قرآن کو لے کے نہ جاؤ ساتھ، کہیں کافر لوگ قرآن کی بے حرمتی نہ کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سوچ تھی یہ اس زمانے سے پائی جا رہی تھی۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی آسمانی مذہب کو ماننے والا، وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ہم نہ اس کی کتاب کی توہین کر سکتے ہیں نہ ان کے نبی کی توہین کر سکتے ہیں، کیونکہ ان نبیوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اہل یورپ کو، اہل مغرب کو یہ بتانا ہوگا کہ انبیاء کرام کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور جن کو آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور یہود جن کو آپ مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی اور آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارا رویہ ان انبیاء کے ساتھ جن کے آپ فالوور ہیں ادب اور محبت والا ہے، اور بے ادبی کا سوچنا بھی ہمیں ایمان سے نکال دیتا ہے، اور وہ کتابیں تورات اور انجیل، بائبل، بھلے اس میں انسانوں نے تحریفات کر دی، تبدیلیاں کر دی، مگر پھر بھی کتاب اللہ کا ٹائٹل ہے اس کے ساتھ، ہم اس کی توہین بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات اللہ کی ہے یا نہیں ہے، مگر اوورآل کتاب تو اللہ نے اتاری تھی نا، اس لیے ہم اس کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ میں آج ایک پڑھ رہا تھا آرٹیکل، 1914 میں جب جنگ عظیم اول جاری تھی، اس وقت برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا، لائٹ جارج اس کا نام تھا، اس نے اپنے ہاؤس آف کامن میں، قومی اسمبلی میں، قرآن کا نسخہ اٹھا کر اس بدبخت اور ظالم نے یہ کہا تھا جب تک یہ کتاب ہے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق کی خاطر آواز بلند کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ان کو افیون زدہ اور حجروں میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتی،
बल्कि ये वो किताब है जो कहती है कि अगर जुल्म बढ़ जाए तो खड़े हो जाओ और जुल्म का मुकाबला करके जुल्म की जड़ काट दो। ये वो किताब है, इसलिए उनको तकलीफ होती है इस किताब से, और ये तकलीफ उनको होती रहेगी, क्योंकि हमारे खुदा ने फरमाया है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, यहूदी ईसाई आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, यहां तक कि माज़अल्लाह हम अपना दीन छोड़ के उनके पीछे चले। जब तक हम इस्लाम के नाम पे खड़े हैं, जब तक हम कुरान के साथ खड़े हैं, उस वक्त तक ये हमसे राजी नहीं हो सकते हैं। मगर सवाल ये है कि हमारा दीन दीन दावत भी है, हमने लोगों को अपना पैगाम भी पहुंचाना है। हमें सिर्फ एहतजाज करके या गालियां निकाल कर या उनको बुरा भला कह के बात खत्म नहीं करनी, हमें ज़हनी सतह पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इल्मी सतह पे भी उनको पैगाम देना है। आज हमारा हाल क्या है? हमारे ठीक है कि तंजीमें भी हैं, उलमा भी हैं जो काम कर रहे हैं, मगर ये काम उस सतह का नहीं हो रहा कि हम मगरिब की जो जदीद नस्ल है उसके जहन को इस्लाम का पैगाम दे सके और उन्हें अकली तौर पे कन्विंस कर सके, मुतमईन कर सके। एक ये महाज है जिस पर काम करने की जरूरत है। और दूसरा महाज ये है, याद रखें, जब मुसलमान ताकत वाले थे, जब मुसलमानों के पास दुनिया का इख्तिदार और हुकूमत थी, क्या उस वक्त ये जुर्रत हो सकती थी किसी को? है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजा। जब आप कमजोर होते हैं तो फिर आपकी सजा मौत होती है, फिर आपकी बेइज्जती की जाती है, फिर आपको तौहीन की जाती है, इसलिए कि हम कमजोर हैं। इस कमजोरी से निकलने का रास्ता इसी कुरान को थामना था, इत्तेहाद था, इत्तेफाक था। आज कुरान की हुर्मत के लिए तो हम बात कर रहे हैं, मगर कुरान के पैगाम को हमने भी कभी नहीं माना, जो इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम है, इस्लाम की इज्जत और अजमत, इस्लाम को नाफिज करने का पैगाम है, वो हमारी जिंदगी के अंदर भी नहीं है। इसलिए जरूरत यह है कि जहां हम खाली नारों और ऐलानात में और जलसे जुलूस में कुरान की हुर्मत की बात करें, वो अपनी जगह पर जरूरत है, करनी चाहिए, वहां उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि हम कुरान का जो असल पैगाम है, कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान पे अमल करना, कुरान का पैगाम पहुंचाना, ये असल कुरान की इज्जत है, ये असल कुरान की हुर्मत है। इसके लिए भी अपना किरदार अदा करें, उलमा भी किरदार अदा करें, अवाम भी किरदार अदा करें। आज हालात ये है, आप इसका तजिया करें। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का दौर है, आप कभी ये जो फनी किस्म के लोग हैं, जहां पे कोई बेहूदगी है, कोई बेहयाई है, कोई और दुनियादारी है, उनके व्यूज देख ले, और वो स्कॉलर्स जो कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे हैं, उनके व्यूज भी देख लें, पता चल जाएगा कि हमारे शौक किधर है, हम कहां को जा रहे हैं। मैं इन्हीं कलिमात पे बात खत्म करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को इस्लाम को इज्जत अता फरमाए और इस्लाम का बोलबाला फरमाए और कुरान की तालीमात को हमें अमल करने और दुनिया को बताने की तौफीक अता फरमाए।